بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما قبل میں ترغیب دی گئی تھی اس باب کی کہ دین پہنچاؤ، چنانچہ باب قائم کیا گیا تھا لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ، کہ جو حاضر لوگ ہیں، موجود ہیں، وہ علم کو غائب تک پہنچائے۔ اب جب یہ فرمان نبی کا سنے گا تو اس میں ایک شوق، ولولہ اور جذبہ پیدا ہوگا کہ میں دین زیادہ سے زیادہ، علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اب اس پہنچانے کے شوق اور ذوق میں جان بوجھ کر کے بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے اور انجانے میں بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، غلط بیانی کا احتمال ہے۔ اس لیے یہ باب یہاں پر مصنف منعقد کر رہے ہیں اور یہ باب لا رہے ہیں اور یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دین کو نقل کرنے میں احتیاط سے کام لو، کیونکہ ہو سکتا ہے دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر کے یا بھول چوک کر کے غلط بیانی ہو سکتی ہے۔ غلط بیانی سے بچو۔ جہل اور نسیان انسان کی ایک فطرت ہے، مگر جب غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً رجوع کر لو۔ غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کے تو بالکل غلط بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بھولے سے غلط ہو گیا ہے تو پھر جلدی سے توبہ بھی کر لینی چاہیے۔ اس باب میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھو، میری طرف جھوٹ بات کی نسبت مت کرو، اس لیے کہ جو بھی مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ کے ساتھ دیکھیے۔ باب اسم من، یہ باب اس آدمی کے گناہ کے بیان میں، کذبا، کہ جس نے جھوٹ بولا ہے، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث ہے، وہ حدیث حضرت علی کی ہے، یقول، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، فإنہ من کذب علیہ، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیلج النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس طریقے سے صحابہ کرام تبلیغ کرتے تھے قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، یعنی نیا نازل شدہ قرآن، یعنی نیا نازل شدہ قرآن سب مسلمانوں تک پہنچاتے تھے کہ بھئی یہ آیت اتری ہے، اس مسلمان کے پاس بھی پہنچاؤ، اس مسلمان کے پاس بھی پہنچاؤ، فلاں مسلمان کے پاس بھی پہنچاؤ، کیونکہ اس کا حکم تھا۔ کہا تھا اللہ کے نبی نے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو۔ اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات میں صحابہ حدیثیں بھی روایت کرتے تھے، کیونکہ سب صحابہ ہر وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں رہ سکتے تھے، رہتے بھی نہیں تھے۔ ہر آدمی کو اپنے اپنی کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، وہ ان ضروریات کو پورے کرنے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتے تھے۔ تو جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے اور وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو وہ اس کو دوسرے صحابہ تک پہنچاتے۔ اس لیے باب کی حدیث میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کوئی شخص نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط سلط بات منسوب نہ کرے، صحیح بات اور بغیر کمی زیادتی کے امت تک پہنچائے، بغیر کمی زیادتی کے امت تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے،
یہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کا مسئلہ تھا، تو کیا اب بھی یہ حکم باقی ہے؟ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو چاہے جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتا ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو احادیث شریفہ جو اس باب میں اور آ رہی ہیں، اس ایک حدیث کے ساتھ اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں اس طرح کی، تو ان سب کا مقصد اور مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی احادیث شریفہ آپ بیان کریں پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرنی چاہیے، صحیح روایات ہی بیان کرنی چاہیے، بالقصد کوئی جھوٹی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، لا تکذبوا علیہ، جھوٹ نہ بولو مجھ پر، فإنہ من کذب، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے، فلیلج النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اگلی والی روایت ہے عبداللہ ابن زبیر کی، وہ اپنے والد زبیر بن عوام سے نقل کرتے ہیں، قال کہتے ہیں قلت للزبیر، تو میں نے زبیر سے کہا، کیا کہا؟ انی لا اسمع، انی لا اسمعک، کہ میں انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نہیں سنتا ہوں آپ کو کہ جو آپ بیان کرتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما یحدث فلان و فلان، جیسے کہ فلاں اور فلاں نقل کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد زبیر بن عوام سے کہا، سمجھ رہے؟ نہیں، میں نے آپ کو غلط بتایا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا زبیر بن عوام سے کہ فلاں آدمی جو ہے خوب حدیث بیان کرتا ہے، آپ اس طرح حدیث بیان نہیں کرتے، وہ ہر وقت روایت کرتا ہی رہتا ہے، بیان کرتا ہی رہتا ہے، بولتے ہی رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث، وہ والی حدیث، بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ تو اس طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ قالا، تو حضرت زبیر بن عوام نے جواب دیا، اما انی لم افارقہ ولکن سمعتہ، کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، لم افارق جدا نہیں ہوا ہوں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولکن سمعتہ، لیکن میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من کذب علیہ، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ ٹھکانہ بنا لے، مقعد اپنا ٹھکانہ بنا لے، اپنی سیٹ بنا لے، جگہ بنا لے، من النار، جہنم میں سے، یعنی جہنم میں پھر کیا کرے گا؟ وہ جلے گا۔ یہاں پر دیکھیے ایک لفظ آیا ہے علیہ، ہے نا، من کذب علیہ، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کے بعد والی حدیث بھی آ رہی ہے من تعمد علیہ، اس کے بعد بھی اسی طرح آ رہی ہے من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ، اس کے بعد والی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں بھی ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، تو اس علیہ سے بعض لوگوں نے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے تحفۃ القاری میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے علیہ سے یہ بات یہاں پر نکالی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علیہ کہا، اس کا مطلب ہوگا دین، کہ دین کو نقصان پہنچانے والی حدیثیں تو گھڑنا جائز نہیں، بنانا، جھوٹ بولنا جائز نہیں، مگر دین کو فائدہ علیہ کا نا، اللہ مجھ پر، یعنی مجھ کو نقصان پہنچانے والی حدیث، یعنی دین کو نقصان پہنچانے والی حدیث نہیں گھڑ سکتے، مگر دین کو فائدہ پہنچانے والی حدیثیں کیا کر سکتے ہیں؟ گھڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لہو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے لہو کا لفظ استعمال ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کہا ہے مجھ پر، یعنی مجھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو جب کوئی دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہے گا تو علیہ
نہیں ہوگا، یعنی دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے حدیث گڑھے گا، تیار کرے گا، تو علیہ نہیں ہوگا، وہ للدین ہوگا، للنبی ہوگا، اور لہو یعنی للنبی اور للدین کی گنجائش ہوگی، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے۔ چنانچہ خلیل نحوی کے غلام نے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خلیل نحوی کے غلام نے ہر صورت کے فضائل میں حدیثیں گھڑی ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو قرآن سے قریب کرتا ہوں تاکہ وہ قرآن خوب پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حاشیے میں اس کی تردید موجود ہے کہ علا اور لام میں فرق ضرور ہے، لیکن علا ضرر کے لیے آتا ہے اور لام فائدہ کے لیے آتا ہے، یہ ہے، مگر جب علا صلہ میں آتا ہے تو یہ فرق ملحوظ نہیں رہتا ہے، اور یہاں علا صلہ میں ہے، یعنی علا آتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے اور لہو آتا ہے نفع کے لیے، بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کہتے ہیں علا جب آتا ہے صلہ بن کر کے، صلہ بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لفظ علا کے بغیر درست ہی نہیں ہوگا، لفظ اور جملہ علا کے بغیر درست نہیں ہوگا، علا لانا ہی پڑے گا صلہ بنا کر کے، یہ صرفی قاعدہ ہے۔ تو اس وقت کیا کہتے ہیں اس علا کا ضرر والا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگلی حدیث ہے وہ عبدالعزیز کی ہے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس سے، انہ لیمنعنی، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے منع کرتی ہے ان احدثکم، اس بات سے کہ میں بیان کروں حدیثاً کثیراً، بہت ساری حدیثیں۔ کون سی چیز منع کرتی ہے؟ کہ ان النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعمد علی کذبا، کہ جس نے جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث ہے سلمہ ابن الاکوع کی، ٹھیک ہے۔ قال کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من یقول علی ما لم اقل، کہ جس نے کہی وہ بات جو بات میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث میں 3 مضمون ہیں، ان دونوں حدیثوں میں 3 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون کہ محمد نام رکھنا جائز ہے، محمد نام رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے تحفۃ القاری میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اس جانب ایک اور شخص بھی جا رہا تھا، اس کی کنیت ابو القاسم تھی، کسی نے پیچھے سے پکارا یا ابو القاسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اس نے کہا میں فلاں شخص کو بلا رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا میرے نام پر نام نہ رکھو مگر میں نے کنیت رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کی اجازت اس لیے تھی کہ عرب بڑے آدمی کو نام سے نہیں پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا کر پکارتے تھے، اور غیر مسلم ابو القاسم کہا کر۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام رکھنے کی اجازت دی اور کنیت رکھنے سے منع کر دیا۔ تو ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت لغیر ہی ہے، اور جہاں لغیر ہی ممانعت ہوتی ہے فی نفسی ہی اس کا جواز ہوتا ہے، اس لیے ابو القاسم کنیت رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ نیز ایک حدیث میں ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کو مانیت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں
یہ ممانعت والی حدیث آئی ہے اور یہ ممانعت لغیری ہے۔ اس ایہام سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابو عیسیٰ کی کنیت رکھنے سے کیا منع کیا؟ اس ایہام سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی باپ تھا، فی نفسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آگے حدیث آ رہی ہے نا، میں اس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث آ رہی ہے، وہاں آئے نا تسمو باسمی ولا تقتلوا بکنیتی، اس سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس حدیث میں دوسرا مضمون یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، یہ دوسرا مضمون ہے۔ تو متقدمین میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ جس نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زندگی والے حلیے میں دیکھا اس نے بالیقین آپ کو دیکھا۔ چنانچہ وہ حضرات خواب دیکھنے والے سے حلیہ دریافت کرتے تھے کہ بتاؤ کس حلیے میں دیکھا۔ اور متقدمین کی دوسری رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زندگی والے حلیے میں دیکھنا ضروری نہیں، کہیں کسی بھی حالت میں، کسی بھی زمانے کے حلیے میں اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، اور اگر ایسے حلیے میں دیکھے کہ جو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ نہیں رہا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ متقدمین ہے۔ یہ متقدمین کی دو جماعتیں ہو گئی۔ اور متاخرین کیا کہتے ہیں؟ متاخرین کی رائے یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حلیے میں بھی دیکھا ہو، اگرچہ نامناسب حلیے میں دیکھا ہو، مگر قرائن سے جان لیا ہو کہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، خواہ روایات میں منقول حلیے میں دیکھا ہو یا کسی اور حلیے میں دیکھا ہو، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنے والا ہے، اس نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہی متاخرین کی رائے راجح ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تحفۃ القاری میں نقل کیا گیا ہے کہ یہی رائے کیا ہے؟ راجح ہے، کیونکہ خواب دیکھنے والے کو جس شخص سے مناسبت ہوتی ہے اس کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، نیز خواب دیکھنے والے کی ایمانی حالت اور امور باطنہ کے اختلاف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں، ایک ساتھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خواب میں دیکھا ہے تو دو آدمی کی شکل میں دیکھا ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت وہ ابھی بھی زندہ ہے، باحیات ہے، وہ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد صاحب سہارنپوری پانڈولی والے، ان کی شکل میں دیکھا ہے۔ تو دیکھیے کیا کہتے آدمی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آدمیوں کی شکل میں دیکھ رہا ہے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور البتہ آدمی کبھی کسی اور حالت میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھنا ان کے اعمال کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری حالت میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ان کو اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، یہ سب مقصد ہوتا ہے۔ چاہے دیکھنے والا عورت ہو، دیکھنے والا مرد ہو، کوئی بھی دیکھے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی فقی الامت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں بول دیا حضرت ایک آدمی خواب میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور ایک آدمی کیا کہتے ہیں بیداری میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، تو بتائیے دونوں میں سے کس کا دیکھنا زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جس نے کہا
کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، ان کا یہ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ زیادہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھنے کے وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیکھنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس من رآنی فی المنام فقد رآنی، لیکن جو بیداری میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، وہاں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اس چیز کی ذمہ داری نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لی ہے۔ اس لیے رؤیت فی المنام یعنی خواب میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے، وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اور بیداری میں دیکھنا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بنسبت کیا کہتے ہیں، کم درجہ رکھتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اچھا یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آدمی خواب میں دیکھتا ہے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مثالی کے ساتھ دیکھتا ہے یا جسد حقیقی کے ساتھ دیکھتا ہے؟ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور قبر مبارک ہے اور دیکھنے والے کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ابھی قبر میں ہے اسی طرح دیکھتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ رؤیت بالمثال ہوتی ہے، یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کا جسم مثالی، جسد مثالی بنایا جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے فَكَأَنَّهُ رَآنِي، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، تو ان الفاظ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی وہ دیکھتا ہے، جسد مثالی میں دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے لیکن جسد مثالی میں دیکھتا ہے۔ بعض اولیاء کو حالت بیداری میں بھی بصورت کشف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اس حالت میں بھی آپ کا قول، اس حالت میں بھی کیا کہتے ہیں وہ جسد مثالی ہی میں دیکھے گا، جسد حقیقی میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ نسول باری والے نے یہاں پر ایک لطیفہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے مظہر ہے اور شیطان صرف صفت جلالت کا مظہر ہے، اور اللہ تعالی ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، اس لیے شیطان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت متمثل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو ممکن ہے کہ وہ شیطان ہو اور دیکھنے والا اس کو اللہ سمجھ رہا ہو۔ ارشاد القاری کے حوالے سے نشر الباری والے نے یہ بات وہاں پر لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب تیسری بات سمجھتے ہیں، تیسرا مضمون سمجھتے ہیں۔ تیسرا مضمون وہی ہے جس کے لیے یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ وہ تیسرا مضمون یہ کہ بالقصد کذب بیانی حرام ہے، اس کی سزا دوزخ کی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ترجمہ کرا دیتے ہیں اس حدیث کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسمو باسمی، کہ نام رکھو، تسمو نام رکھو میرے نام سے، نام رکھو میرے نام سے، ولا تقتنوا بکنیتی، اور کنیت نہ رکھو میری کنیت سے، ومن رآنی، اور جس نے مجھے دیکھا فی المنام خواب میں، فقد رآنی، تو انہوں نے مجھ کو ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل، اس لیے کہ شیطان متمثل نہیں ہو سکتا ہے فی صورتی میری صورت میں، ومن کذب علیہ، اور جو مجھ پر جھوٹ بولے متعمدن جان بوجھ کر کے، فلیتبوا مقعدہ من النار، تو بنا لے اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ بھول چوک میں وہ تو بھول چوک ہے، وہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ باب کتابت العلم
اگلا باب شروع ہو رہا ہے. یہ باب علم لکھنے کے بیان میں کہا گیا کہ غائبین تک علم پہنچاؤ. تو غائبین تک علم پہنچانے کی ایک صورت کتابت علم بھی ہے، اور اس کتابت کے ذریعے بھی دین پھیلتا ہے اور آدمی کا فیض باقی رہتا ہے. شروع میں حدیث لکھنے کی ممانعت تھی، مگر اسی زمانے میں حدیث لکھی بھی گئی تھی. چنانچہ جب معنی ختم ہو گیا تو حدیثوں کی تدوین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر کتابت حدیث پر، حدیث کے لکھنے پر لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا. لوگوں کیا ہو گیا تھا؟ اجماع ہو گیا تھا. ترجمۃ الباب کا مقصد یہی ہے کہ حدیث اور علم دین کی کتابت بدعت نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت حدیث کیا ہے؟ ثابت ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ احادیث نہیں عن الکتابت سے جو ممانعت مفہوم ہو سکتی تھی، حدیث سے جو کتابت کی ممانعت سمجھی جا سکتی تھی، اس کو شبہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، اور یہ باب منعقد کر کے اس شبہ کو دفع کر دیا کہ ممانعت ابتدا میں تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی رخصت دے دی ہے، اجازت دے دی ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ حدیث کیا کر سکتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت میں 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور چاروں کے چاروں احادیث علوم نبوت کو تحریر کرنے، لکھنے، ضبط کرنے اور کتاب کی شکل میں تیار کرنے کے لیے ایک اچھی دلیل اور ثبوت ہے. یہ حدیث کیا کہتے ہیں، ابو جحیفہ والی آ رہی ہے. دیکھیے سب سے پہلی حدیث حضرت ابو جحیفہ کی ہے. تو حضرت ابو جحیفہ والی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ آ رہا ہے. سمجھیے اس کو کیا ہے ترجمہ کے ساتھ. باب کتابت العلم، یہ باب علم کے لکھنے کے بیان میں عن ابی جحیفہ تھا، ابو جحیفہ سے منقول ہے. یہ ابو جحیفہ کون ہے؟ نیچے دیکھیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ ابو جحیفہ جو ہے یہ کان من صغار الصحابتی، یہ صغار صحابہ میں سے چھوٹے صحابی میں اس کو شمار کیا جاتا تھا. اب حدیث کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کا کچھ وضاحتی باتیں سمجھ لیجیے. اس سے متعلق شیعوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان نبوت یعنی بنو ہاشم کو کچھ خاص علم دیے ہیں، کچھ خاص علوم عطا کیے ہیں جو دوسروں کو علم حاصل نہیں، جو دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں دیا ہے. کچھ ایسی مخصوص احادیث ہیں کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ خاندان نبوت بنو ہاشم میں ہے. اور وہ لوگ دلیل یہ دیتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، اپنے اسباق میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ بیان نہیں کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان نبوت کے پاس کوئی خاص کتاب ہے جس سے وہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں. اس لیے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. سمجھ رہے؟ اور یہ کہا کہ حضرت علی نے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی مخصوص تحریر نہیں ہے، بس یہی قرآن ہے جو ساری امت کے پاس ہے. اور شیعوں کا یہ کہنا کہ حضرت علی نے جو علمی باتیں بیان کرتے تھے وہ دوسرے صحابہ بیان نہیں کرتے تھے، بھائی یہ کوئی دلیل نہیں، یہ تو خدا داد فہم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، قوت و صلاحیت ہے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الگ الگ سمجھ دیتا ہے. کسی کو گاڑی کی سمجھ دیتا ہے، کسی کو گھر کی سمجھ دیتا ہے، کسی کو انجینئر کی سمجھ دیتا ہے، کسی کو ڈاکٹری کی سمجھ دیتا ہے، کسی کو عربی کی سمجھ دیتا ہے، کسی کو الگ الگ فن کی اللہ سمجھ دیتا ہے. تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص سمجھ عطا فرمائی تھی، اس کو حضرت علی کو خاص فہم عطا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے وہ نئی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے تھے. تو حضرت علی نے یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص فہم عنایت فرمایا ہے، اس لیے میں قرآن سے وہ باتیں سمجھتا ہوں جو دوسرے صحابہ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی نے طلباء کا ذہن دوسری طرف پھیر دیا.
اور فرمایا کہ دیکھو میرے پاس ایک خاص تحریر ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ تحریر میری تلوار کی اس مٹھ میں، یعنی مٹھی پکڑنے کو ہوتے نا جو تلوار، اس کو مٹھ بولتے ہیں، مٹھ میں ہے، تلوار کے نیام میں ہے۔ طلبا نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو وہ تحریر نکالیں، تو جو کیا کہتے ہیں تحریر نکالی گئی، تو اس میں زکوٰۃ کے مسائل تھے، دیت کے حکام تھے، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کا حکم لکھا ہوا تھا، اور ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ نصاب زکوٰۃ کی تفصیلات تو اور بھی صحابہ کے پاس تھی، باقی 3 باتیں اس تحریر میں زائد تھیں، اس لیے راوی نے انہی کا ذکر کیا، اور نصاب زکوٰۃ کا تذکرہ یہاں کیا کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ اب ترجمہ کراتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ تشریحی باتیں آئیں گی۔ قال ابو جحیفہ کہتے ہیں قلت میں نے کہا لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال لا، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، الا کتاب اللہ، مگر وہی کتاب اللہ، الا کتاب اللہ، مگر کتاب اللہ، او فہم، یا وہ سمجھ، اعطیہ رجل مسلم، جو کسی مسلمان آدمی کو سمجھ عطا ہوتی ہے، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا جو میرے اس صحیفے میں، اس کتابچے میں۔ قالا کہتے ہیں قلت، میں نے کہا وما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قالا، تو حضرت علی نے کہا العقل، کیا ہے اس میں؟ عقل ہے، دیت کے احکام ہے، زکوٰۃ والا ہے تذکرہ نہیں ہے، وہ فکاک الاسیر، قیدیوں کو چھڑانے والا مسئلہ ہے، ولا یقتل مسلم بکافر، اور کسی مسلمان کو کافر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں زکوٰۃ والی بات چھوڑ دی ہے، ہم نے ابھی آپ کو بتلایا، کیونکہ زکوٰۃ والی بات تفصیلات کے ساتھ اور صحابہ کے پاس بھی تھی، اس لیے حضرت علی نے زکوٰۃ والی بات چھوڑ دی اور 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک تو دیت کا، قیدیوں کے چھڑانے کا، اور ایک یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سمجھنا چاہیے کہ جو غیر مسلم 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ذمی، یعنی وہ غیر مسلم جس کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہے۔ نمبر 2 دوسرے مستأمن، امن طلب کرنے والا، یعنی وہ غیر مسلم جو ویزا لے کر کے اسرائیل ملک میں آیا ہے۔ نمبر 3 ہے معاہد، معاہد عہد و پیمان کرنے والا، یعنی دارالحرب کا وہ غیر مسلم جس کے ساتھ اسلامی ملک نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ 4تھی قسم ہے حربی، دارالحرب کا باشندہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 قسم کے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تمام ائمہ متفق ہے کہ اگر مسلمان مستامن، معاہد یا حربی کو قتل کر دے، سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے مستامن کو قتل کر دے، معاہد کو قتل کر دے یا حربی کو قتل کر دے، تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور ذمی کے بارے میں اختلاف ہے، احناف کے یہاں اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اور حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے؟ عام ہے، 4 قسموں کو کیا ہے؟ شامل ہے، اور احناف کے نزدیک ذمی کو یہ والی حدیث شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں یہاں کیا کہا گیا ہے کہ کافر کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو ذمی کی وجہ سے بھی قتل نہیں کیا جائے گا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ ہمارے یہاں یہ حکم ذمی کو شامل نہیں ہے، یہ حدیث ذمی کو شامل نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کیا ہے یا قتل کرنے کو حکم دیا ہے، اور یہ بات متعدد روایات میں آئی ہے۔ اعلاء السنن صفحہ نمبر 18 پر، 94 اور 105 پر یہ روایتیں موجود ہیں۔ وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے مگر ساری روایتیں مل کر کے قوی اور قابل استدلال ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کو یہاں پر جو آ رہا ہے، احناف کے نزدیک زمانہ جاہلیت کے قتل و قتال پر معمول ہے، یعنی اگر کوئی کافر کسی دوسرے کافر کو قتل کر دے، پھر قاتل اور مقتول کے ورثہ مسلمان ہو جائے
اور وہ قصاص کا مطالبہ کرے تو اس قتل کے بدلے میں جو زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی ہی بات اس حدیث سے متعلق یاد رکھیے. اگلی والی حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ؟ اب اگلا صفحہ آپ کو کھولنا پڑے گا، صفحہ نمبر 22. میرے پاس جو نسخہ ہے وہ صفحہ نمبر 22 پر آگے جا رہا ہے. تو کیا ہے کہ ان خزاعہ قتل رجل من بنی لیث عام فتح مکہ تھا، کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے قبیلہ بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن بقتیل منہم خزاعہ کے قتیل مقتول کے بدلے میں، قتلوہ جن کو قبیلہ بنو لیث نے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، جن کو قبیلہ بنو لیث نے قتل کیا تھا. سمجھیے یہاں پر زمانہ جاہلیت میں قبائل میں بڑی خون ریزی ہوتی تھی. جس کا داؤ چلتا دشمن قبیلے کی کسی آدمی کو اڑا دیتا، مطلب قتل کر دیتا. پھر جب موقع ملتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے کے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے مقتول کو کس نے قتل کیا تھا. اسی طرح قتل اور جواب قتل کا سلسلہ جاری رہتا تھا، لمبا چلتا تھا. تو فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ بنو لیث کے کسی آدمی کو قتل کیا تھا. بنو لیث پہلے خزاعہ کے 4 آدمی کو مار چکے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں بھی تقریر فرمائی کہ بھائی اس قتل کی دیت تو میں دیتا ہوں، مگر آئندہ اگر قتل ہوگا تو قاتل مقتول کے ورثاء کو سونپ دیا جائے گا، پھر ان کو دیت اور قصاص کے درمیان اختیار ہوگا. اور یہ دونوں ہی باتیں ان کے لیے مفید ہیں. کبھی قصاص لینے سے دل کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو قصاص لے لینا، اور آگے پھر قصاص قتل کا سلسلہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. اور کبھی دیت لینے سے اگر مقتول کے ورثاء اپنے لیے فائدہ سمجھیں تو دیت لے کر کے چھوڑ دیں. یہ تقریر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. تو اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہاتھی والے بھی مکہ پر چڑھائی کی کوشش کر چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قتل کو یا پھر یہ فرمایا کہ ہاتھی کو مکہ سے روک دیا، قتل کو روک دیا یا ہاتھی کو مکہ سے روک دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا میں ترجمہ تھوڑا کراتا ہوں پھر اس کے بعد اگلی بات بتاتا ہوں. قتل کر دیا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی خبر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. فَخَطَبَ، پھر تقریر کی. فَقَالَ، پھر ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَن مَكَّةَ الْقَتْلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو روک دیا ہے، أَوِ الْفِيلَ، یا ہاتھی کو روک دیا ہے. قال محمد، یہ محمد بن اسماعیل البخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَجَعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا، کہ ابو نعیم جو امام بخاری کے شیخ ہے، شک تھا، ٹھیک ہے، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال فرمائے تھے. القتل کہا تھا یا الفیل کہا تھا. مگر دوسری روایت میں جو دوسرے راوی ہے تو وہ دوسرے راویوں کو یقین ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے الفیل کہا تھا، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہاتھی والوں کے آنے کی خبر سن کر مکہ والے پہاڑوں میں چلے گئے تھے اور مکہ خالی کر دیا تھا. اس لیے ہاتھی والے کس کا خون بہاتے؟ کیونکہ وہ مکہ میں کوئی ہے ہی نہیں، سب نکل کر کے چلے گئے ہیں. کوئی ملے کوئی ہو تب تو خون بہاتے. تو جب سب نکل کے چلے گئے تو فیل والا قتل نہیں کر سکا، خون نہیں بہا سکا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آج تک حرم میں
آج تک حرم میں قتال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، نہ آئندہ جائز ہوگا، صرف مجھے قتال کی اجازت دی گئی تھی اور وہ بھی مخصوص وقت کے لیے اجازت تھی، اب اس کی حرمت پہلے کی طرح لوٹ آئی ہے، اب میرے لیے بھی قتال یہاں کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مکہ کا کوئی بھی درخت کانٹے دار یا بغیر کانٹے کے نہ کاٹا جائے، نہ پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے، مگر یہ کہ مالک تک پہنچانے کی نیت سے کوئی اٹھائے تو اس اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لقطہ کیا کام پیچھے بیان کر دیے گئے۔ تو تقریر جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ آپ اذخر گھاس کے استثناء فرما دیجئے، آپ تو فرما رہے کہ گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، تو اذخر کی استثناء فرما دیجئے، اس لیے کہ یہ گھاس ہم چھتوں پر ڈالتے ہیں، قبروں میں بچھاتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی منع کر دیں گے تو ہم قبریں کیسے تیار کریں گے، ہم گھر کی چھت کیسے بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء فرما دیا۔ تقریر کے بعد ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا جس کا نام ابو شاہ تھا، عرض کیا کہ حضرت یہ تقریر مجھ کو لکھ کر کے دی جائے، آپ اجازت دیں کسی آدمی کو کہیں جو میرے لیے تقریر لکھے تاکہ میں یمن میں جا کر کے تقریر سنا دوں اور لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی ابو شاہ کے لیے تقریر لکھ دوں۔ اسی مناسبت سے یہی والی بات، یہی والا جملہ مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ ابو شاہ کے لیے لکھنے کی اجازت دی، اس سے پتہ چلا کہ حدیث لکھنا اور کتابت حدیث کیا ہے، جائز ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قال ابو نعیم القتل او الفیلہ، شک کے ساتھ، وغیر یقول، اور ابو نعیم کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے ہیں الفیلہ من غیر شکن، دیکھیے اوپر بین سطور میں لکھا من غیر شکن، بغیر شک کے الفیل کہتے ہیں۔ وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور اہل مکہ پر، علیہم اہل مکہ، نیچے دیکھیے لکھا ہوا اہل مکہ پر مسلط کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو انہیں غلبہ دے دیا گیا۔ الا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ، کہ مکہ حلال نہیں تھا مجھ سے پہلے کسی کے لیے، وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِ، میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ الا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِسَاعَةٍ مِّن نَّهَارٍ، خبردار میرے لیے یہ تھوڑی دیر کے لیے، ساعتن تھوڑی دیر کے لیے، حلت حلال تھا، من نہار دن میں، الا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حرام، اور وہ تھوڑا سا وقت تھا، وَأَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حرام، اور اس وقت ساعتی هذا اس وقت، انہا یمک کا حرام ہے، لا یختلا شوکها، اس کا کانٹا دار بھی گھاس نہیں کاٹا جائے گا، ولا یعضد شجرها، اس کا درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، ولا تلتقط ساقطتها، اور گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی، الا لمنشد، مگر اعلان کرنے کے لیے، فمن قتل، تو جس کو قتل کیا گیا، فهو بخیر النظرین، تو دو شفقتوں میں سے بہترین کے ساتھ ہے وہ۔ نظرین، نظرون کا تسنیہ ہے، نظرون یعنی نون اور زو کے سکون، کیا کہتے ہیں، زبر کے ساتھ۔ نظر کے معنی آتے شفقت، مہربانی، مفید، یعنی دو فائدے میں سے اچھے فائدے کے ساتھ ہے وہ آدمی، اما ایوقل، یا تو دیت لے لیا جائے، کیا لے لیا جائے، دیت لے لیا جائے، دیت اور قصاص، اما ایوقاد، یا قصاص لے لیا جائے، قصاص لے لے اہل القتیل، مقتول کے گھر والے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، تو آیا ایک آدمی یمن میں سے، فقالا، اس کا نام تھا ابو شاہ، فقالا، تو انہوں نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، میرے لیے لکھ دیجئے اللہ کے رسول، فقالا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اکتبوا لی ابی فلان، یہاں پر شاہ کا نام نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے اکتبوا لی ابی شاہین، کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ فقال رجل، اس آدمی تو کہا، من قریشین، قریش میں سے ایک آدمی نے، یہ کون تھے؟ حضرت عباس۔ میں نے ترجمہ کرنے سے پہلے جب اس کی وضاحت کی تو بتلا دیا تھا کہ حضرت عباس نے کہا تھا، کیا کہا؟ الا الاذخر یا رسول اللہ، مگر اذخر اللہ کے رسول، یعنی اذخر کی استثناء کر دیجئے، فإنا نجعله فی بیوتنا،
اس لیے کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں بناتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، وہ پھر قبورنا اور اپنی قبروں میں رکھتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا الازخر الا الازخر. اگلی حدیث آ رہی ہے، وہ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، یقول کہتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہا کرتے تھے ما من اصحاب النبی، نہیں ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے احد کوئی آدمی اکثر حدیثا عنہ منی، کہ جس کی حدیثیں زیادہ ہو، منی میری بنسبت، کوئی مجھ سے زیادہ حدیث روایت نقل کرنے والا نہیں ہے. الا ما كان من عبد الله بن عمرو، مگر جو عبداللہ ابن عمرو کے پاس ہے. فانه كان يكتب، اس لیے کو لکھتے ہیں، ولا اكتب، اور میں لکھتا نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سنی ہوئی حدیثیں ایک کاپی میں لکھ رکھی تھی، جس کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا صحیفہ صادقہ. اس لیے ان کے پاس حدیثیں زیادہ تھیں. مگر آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کی مرویات 5300 کے قریب ہے تقریباً، اور حضرت عبداللہ کی 700 سے 900 تک حدیثیں ہے بس. ٹھیک ہے. اور علماء نے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ تعلیم و تعلم میں مصروف رکھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وفات نبوی کے بعد مصر چلے گئے تھے، اور ان کا زیادہ رجحان عبادات کی طرف تھا. اس لیے مرکزی جگہ میں مدینے میں ہونے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، جو مدینے میں دوسرے صحابہ آتے تھے، ان سے کیا کہتے ہیں، ان کی حدیث، ان سے ان کو حدیثیں ملتی تھی. اس لیے ان کی روایات کی تعداد کیا ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 800 تابعین نے حدیثیں روایت کی ہے، اور حضرت عبداللہ نے حدیثیں لکھی تھی. اسی مناسبت سے یہ روایت یہاں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیثیں لکھی تھی، اور کتابت حدیث ہی کا مسئلہ چل رہا ہے. تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ. حمام یہاں ہے نا، حمام چھوٹی ہے کے ساتھ ہے میں بول دیا، ہمارے چونکہ ہم نے ہی پڑھا ہے، ہم نے جب پڑھا ہے تو پرانے زمانے میں تو ہم نے اس طرح پڑھا، الف بے تے سے جیم ہے، اس طرح پڑھا ہے. تو اب میری زبان پہ وہی پرانی والی بات آ جاتی ہے، اس لیے میں نے حمام بتاتے ہوئے آپ کو ہے بتا دیا، جبکہ اس وقت ہا اس کو پڑھا جاتا ہے، چھوٹی ہا اور بڑی ہا. خیر، تو یہ جو ہا ہے، چھوٹی ہا سے ہے حمام. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حمام اور وہب بن منبہ یہ دونوں بھائی ہیں. حمام بہت مضبوط راوی ہیں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی حدیثیں ایک کاپی میں لکھی تھی، جس کا نام تھا صحیفہ حمام بن منبہ، اور اس کو ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق سے چھاپی بھی گئی ہے، صحیفہ صادقہ جو نامی کتاب ہے اس کو. اور مفتی سعید صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں تقریباً 100 حدیثیں ہیں. اور ان کے بھائی جو ہیں وہب بن منبہ، تو کہتے وہب ہلکے راوی ہے، اس لیے ان کے مطابق معمر کو لائے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سند پر نگاہ رکھیے، دیکھیے اب لکھا ہے اخبرنی وہب بن منبہ. تو وہب بن منبہ لانے کے بعد آگے روایت نقل کر رہے تابعہ معمر عن حمام، کہ حمام عن ابی ہریرہ کی سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی ہے. یعنی وہب بن منبہ تھوڑے کمزور راوی ہے،
اس لیے حمام سے مطابقت بیان کر دی کہ وہاب ابن منبہ کے بھائی حمام ابن منبہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ روایت کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تاکہ یہ روایت کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دیکھیے کہتے ہیں تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ اگلی روایت آ رہی ہے، وہ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی، قالا کہتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قوی ہو گئے، اشتدہ مضبوط ہو گئے، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اشتدہ کا فاعل ہے وجعہ، وجع درد، تکلیف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی۔ قالا، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے بیان کر رہے ہیں، یہ مرض الوفات کی بات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرض الوفات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم ان باتوں پر عمل کرو اور تم گمراہ نہ ہو سکو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اس وقت آپ مرض میں مبتلا ہے اور آپ پر بیماری غالب ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس جو موجود چیز ہے ہم اس پر عمل کر کے ہدایت پا لیں گے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث بھی ہمارے پاس ہے کچھ۔ یہ تو جو موجود کچھ لوگ تھے نا، وہ لوگوں نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، بعض کی رائے تھی کہ بھائی تحریر لکھوا لیتے تاکہ امت گمراہ نہ ہوتی، اور بعض حضرت عمر کی موافقت میں کہنے لگے کہ حضرت عمر ٹھیک کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی ابھی لکھنے لکھوانے میں۔ چنانچہ اس اختلاف کے کرنے میں بہت زیادہ شور ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑا کر رہے ہو تم لوگ آ کر کے، یہ جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو حدیث بیان کرنے کے بعد جب گھر سے نکلے تو طالبین نے، جو طلباء تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت بڑی مصیبت ہوئی، مصیبت بڑی اس لیے ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے لوگ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی، لوگوں نے اختلاف کر لیا، اگر اختلاف نہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں لکھوا دیتے، ٹھیک ہے۔ یہی حدیث کا مضمون ہے، یہی حدیث میں آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں بڑی قیاس آرائیاں چلی ہیں اور ان قیاس آرائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، نہ بتلایا، تو اب کوئی یہ بات کیسے جان سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ ظاہری احتمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی صلاحت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا۔ آگے بخاری کتاب الحکام باب الاستخلاف، جہاں خلافت بنانے کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر یہ حدیث ہے، اور حدیث اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ ابوبکر اور ان کے فرزند عبد الرحمن کو بلاؤں اور میں ان کو وصیت کروں اور ان کو ولی عہد بنا دوں تاکہ کہنے والا کچھ نہ کہہ سکے اور تمنا کرنے والا کچھ تمنا نہ کر سکے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پہ راضی ہی نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں میں بھی سوائے ابوبکر کے کسی اور کی خلافت مسلمان قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے لقد حممت ان ارسل الى ابي بکر وابنه فعهد ان يقول القائلون ويتمنى المتمنون ثم قلت یاتی اللہ ویدفع المؤمنین۔ یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے۔ تو اس حدیث سے ظاہری احتمال یہی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھوانا چاہتے تھے، یا اپنے بعد ہونے والے خلفاء کی ترتیب لکھوانا چاہتے تھے کہ اس کے بعد اس کو بنانا، اس کے بعد اس کو بنانا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، البتہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی تھی، اور یہ نماز کی امامت سونپ کر ان کی خلافت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیا تھا۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت صغرا سے امامت کبریٰ پر استدلال کیا تھا، جس کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا تھا۔ اختلافات حضرت عمر نے کہا ہرگز کوئی اختلاف نہیں کرے گا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو امامت عطا کی ہے تو وہ بڑے امام بھی وہی بنیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق یا خلیفہ مقرر پائے۔ اگرچہ چند صحابہ نے شروع میں ناگواری کی اظہار کیا، جیسے حضرت علی، تو حضرت علی نے بیعت نہیں کی، مگر ان کی ناراضگی کے اسباب کچھ اور تھے۔ پھر جب صورتحال سامنے آئی تو ان کی ناراضگی ختم ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت لے لی۔ اب شیعہ حضرت ہی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں لی تھی، حضرت علی ان سے راضی نہیں تھے، کیونکہ حضرت علی کو سب سے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ ابو بکر، عمر اور عثمان نے کیا کہتے ہیں ناحق قبضہ کر لیا۔ یہی تو شیعوں سے کیا کہتے ہیں رافضیوں سے ہماری لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ حدیث دیکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، کہ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا درد، ان کی تکلیف مضبوط ہو گئی، زیادہ بڑھ گئی، قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایتونی بھی کتاب، میرے پاس کتاب لاؤ، اکتب لکم، میں لکھ دوں گا تمہارے لیے کتاباً، کچھ خاص باتیں، کچھ خاص چیزیں، کتاب، خط، لا تضلوا بعدہ، کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، تکلیف خوب ہو رہی ہے۔ وعندنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، حسبنا، وہی کافی ہے۔ فاختلفوا، تو لوگوں نے اختلاف کیا، وکثر الغلط، اور شور زیادہ ہو گیا۔ غلط میں نے غلط پڑھ دیا، یہ لغت ہے، وکثر اللغط، اور لغت یعنی شور زیادہ ہو گیا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا عنی، میرے پاس سے سب ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ولا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس بیٹھ کر کے تنازع کرنا اچھا نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے، حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے یعنی اپنے طلباء کے سامنے سے، طلباء کے پاس سے یہ ساری باتیں بتا کر کے نکلے۔ یقول، کہہ رہے تھے ان رضیۃ کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رضیت کل رضیہ، رضیہ کے معنی مصیبت، مصیبت بالا مصیبت، وہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا، وہ لوگوں کا اختلاف کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ترجمہ کرا دیا۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طلباء کو حدیث سنا کر جب گھر سے نکلتے وقت جو تعصب اور افسوس کا اظہار کیا ہے، کاش لوگ مانے نہ بنتے، تحریر لکھوا لیتے تو امت گمراہ نہ ہوتی، تو یہ تعصب اس بنا پر تھا کہ شیعہ روافض جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھوانا چاہتے تھے کہ حضرت علی کو خلیفہ بناؤ، جس کو عمر نے لکھنے نہیں دیا، تو یہ پروپیگنڈا جو شیعوں کا اور کیا کہتے ہیں روافض کا ہے، یہ ختم ہو جاتا۔ اب تو قیامت تک ان کا منہ کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ ہمارے پاس بھی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت لکھانا چاہتے تھے، اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھانا چاہتے تھے۔ تو جب ہے نہیں تو اسی پر اڑے ہوئے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ طعن کرتے ہیں کہ آخر وقت میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنے سے حضرت عمر نے روکا۔